جی السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ آپ کو تندرستی سے عطا فرمائے۔ اچھا جی، میرے لسنرز، میرے فالورز، مجھ سے پیار کرنے والے دوستوں، کچھ یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگوں نے مجھے یہ حکم صادر کیا ہے کہ منہ کی جو بدبو ہے اس کے حوالے سے ایک لیکچر یا ایک ویڈیو بنا دیں جو کہ مکمل ڈائگنوز بھی ہو اور جس کی ٹریٹمنٹ بھی اسی ویڈیو کے اندر ہو۔ تو چلیں جناب، کوشش کرتے ہیں اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دانتوں سے یا منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص یا مرد یا عورت جو بھی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس کے پاس میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ پرابلم جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اگر ہماری یہ اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم کسی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا معدہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہوتا۔ ویری سمپل کہ وہ لوگ جن کو قبض شدید ہوتا ہے اور سداویت کی زیادتی ہوتی ہے، سردی خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی ٹرینڈ تھوڑا کم ہے لیکن بہت زیادہ عروج پہ آ رہا ہے کہ ہم نے فریش جو ہے وہ ملک نہیں لینا، بٹر نہیں لینا اور جو فریش بریڈ ہے وہ نہیں لینا، اس کو روٹی کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ باسی روٹی کا استعمال کرنا ہے، پیزا، برگر، شاورما کا استعمال کرنا ہے، سموسا پکوڑا کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ باسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، چاول کی بریانی اور اس کے اوپر رائتہ ڈال کے یہ استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ صداع کو بڑھاتی ہیں، سردی خشکی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کولڈ ڈرنک، کافی، آلموسٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صداع میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب جیسے ہی عضلاتی اعصابی مزاج اگر کسی کا ہو جائے یا پھر اس کو شدید قبض ہو جائے تو ان کے جو مسوڑے ہیں ان سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور پورے منہ سے جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بدبو جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی تیزی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ صداع بڑھ گیا ہے، اور کچھ لوگوں میں نارمل اگر صداع ہے تو ان کی اسمیل نارمل ہوگی، اگر تیز صداع ہے تو اسمیل بھی پھر تیز ہوگی۔ اچھا، ان کے منہ کا ذائقہ عموماً ترش ہوتا ہے اور ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کو شدید قبض ہوتا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک تو ہم قبض کو ختم کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈینٹون پیسٹ مختلف قسم کے استعمال کرتے رہیں یا ماؤتھ فریشنر جو ہے ریفریشنر وہ استعمال کریں گے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، اس سے آپ کو وقتی ریلیف ملے گا، ٹمپریری، کہ آپ کو کوئی بھی اگر میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تو آپ کیا کریں؟ اپنا جو ماؤتھ واش ہے اس کا یوز کریں یا پھر ماؤتھ ریفریشنر کا یوز کریں، تو وہ کیا ہے؟ ٹمپریری ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن اس کا جو پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہمیشہ کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ الحمدللہ طب یونانی کے اندر اور طب صابر کے اندر ہی موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صداع کی زیادتی یعنی عضلاتی اعصابی مزاج کی وجہ سے پرابلم ہے۔ دوسرا، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک تو کانسٹیپیشن یا قبض جو ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنا جو صداع ہے اس میں کمی لانی ہے۔ جب صداع میں کمی آئے گی، قبض میں کمی آئے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب جیسا کہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ کرتے وقت یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو علاج بالضد کرنا ہے، تو علاج بالضد میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا مزاج سرد خشک ہے تو علاج کیا ہوگا؟ گرم تر۔ گرم تر یعنی غدی اعصابی، یعنی وہ چیز جو کہ صفرا کو پیدا کر کے اس کو خارج بھی کروائے۔ تو اس میں ہمیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے ملین نمبر 5، اس کو غدی اعصابی ملین کہا جاتا ہے۔ اب جو غدی اعصابی ملین ہے ایک عام فہم نسخہ ہے، بہت ہی شاندار رزلٹ کا حامل ہے۔ اس میں ادرک ہے جی 50 گرام، ٹھکری نشادر والا 25 گرام، اور کالی مرچ یا فلفل سیاہ 10 گرام، سنا مکی اس میں 80 گرام ہے۔ یہ ملین نمبر 5 کا نسخہ ہے۔ آپ اس کو بنائیں تو آدھی چمچ صبح، دوپہر، شام آپ اس کو استعمال کریں تو چند دنوں کے استعمال کے بعد ایک تو آپ کا قبض جو ہے اس میں آپ کو ریلیف ملے گا، اور دوسرا آپ کو جو ہے وہ جو اسمیل آ رہی ہے، جو بدبو آ رہی ہے، اس میں ریلیف ملے گا۔
اچھا، یہ ایک تو 5 نمبر ملین آپ استعمال کریں گے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد، اور دوسرا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام بادام اور اخروٹ کے جو مغز ہیں ان کا پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ وہ آپ لیں گے۔ تیسرے نمبر پر جوارش جالی نیوز، اگر آپ مارکیٹ کی بنی ہوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جوارش جالی نیوز جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہترین مرکب ہے۔ یہ آپ صبح دوپہر شام آدھا چمچ جو ہے وہ استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے اجتناب کریں، ٹھنڈی چیزوں سے اجتناب کریں۔ بادی اور جو ترش چیزیں ہیں، ترشی اور بادی والی جو چیزیں ہیں ان کو بالکل اوائڈ کر دیں، تو چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو منہ کے اندر آنے والا اسمیل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کسی بھی محفل میں کسی بھی میٹنگ میں اگر آپ برش نہ بھی کر پائیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مسواک ہے وہ بہترین چیز ہے آپ کے جو منہ کا اسمیل ہے اس کو کم کرنے کے لیے، تو بجائے برش کے آپ مسواک کیا کریں۔ یہاں پہ مسواک اویلیبل نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ مسواک لے کے مارکیٹ سے خشک کر کے اس کو رکھیں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اتنا آگے سے کاٹ دیا کریں، تو وہ بہترین سسٹم ہے۔ مساجد کے اندر سے مسواک جن جگہوں پہ نہیں ملتی وہاں مساجد کے اندر سے مل جاتی ہے، تو آپ اللہ کے گھر جائیں، نماز ادا کریں، وہاں مسجد کے اندر مسواک پڑا ہے وہ لیں اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے لوگوں کو ترشی سے بچنا ہے بالکل، اور بادی چیزوں سے بچنا ہے، باقی تمام چیزیں وہ کھائیں، اور تمام قبض کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، عوام کا فائدہ ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔